للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ ذی قعدہ کے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک جمعے کا اور اضافہ فرمایا۔ ہم شکر گزار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ یہ جمعہ ظاہری اور باطنی نعمتوں میں برکت اضافے کا سبب بنتا ہے۔ باطنی نعمتیں کہ اللہ کے آگے نہا دھو کر کے توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ہر توبہ اور ہر عبادت اللہ سے نزدیکی میں اضافہ کرتی ہے۔ آدمی نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، نکٹ سے نکٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور نکٹ ہوتا ہے۔ باطنی فائدے کے ساتھ ساتھ ظاہری فائدہ یہ ہے کہ ہمارے علم میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں ہر جمعہ ایک اضافے کا سبب بنتا ہے، ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے، ہماری سوچ کو بامانہ بناتا ہے۔ ہر جمعہ ایک سلیقہ سکھاتا ہے، وہ سلیقہ عبادت کا ہوتا ہے، وہ سلیقہ اس دنیا میں اپنی دنیا کو عبادت گاہ بنانے کا ایک ڈھنگ سکھاتا ہے، ایک آیام سکھاتا ہے، ایک سلیقہ سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس جمعے کو ہمارے لیے کنسٹرکٹیو، معیاری اور تعمیری اور گنکاری فائدہ مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس جمعے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے کچھ باتیں قبلے کے حوالے سے کہی تھیں، اور وہ اس لیے کہی تھیں کہ قبلے سے جو ہمارا تعلق ہے وہی بالغ ہو کے حج کے شوق میں ہم کو مبتلا کرتا ہے۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اہل قبلہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل قبلہ ہیں، قبلہ والے ہیں۔ اور اسی لیے یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ ایک آدمی کو پہچاننے کے لیے کہ وہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ہے، وہ کون سی سب سے وائٹل، بڑی، بنیادی، اہم، اساسی پہچان ہے جو ایک انسان کو دور سے دیکھ کے بھی بتا دے کہ یہ مومن ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کہیے کہ داڑھی تو بہت آدمی کو نکلتی ہی نہیں، یا اگر ایج کم ہے ابھی داڑھی نہیں نکلی تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ مسلمان؟ ٹوپی، کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت کسی کے پاس ٹوپی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے زبان کھولے ہی، کلمہ پڑھے ہی، لا الہ الا اللہ کہے اور تب آپ جانیے۔ ایسے مواقع کم آتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھنے کی بآواز بلند کوئی موقع ہو اور آپ سن کے کہیے کہ یہ بھی کلمہ والا۔ تو آخر وہ کون سی چیز ہوگی جس کو دیکھ کر کسی انسان کو پہچانا جا سکے؟ تو ان میں ایک وائٹل چیز اہل قبلہ ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کا احترام، قبلے سے محبت، قبلے سے تعلق، دوسری دشاؤں کے مقابلے میں اس دشا سے ایک وشیش پرکار کا لگاؤ، سمبند، جو دشا کعبے کو جاتی ہے، یہ بھی ہماری قوم کی ایک بڑی بنیادی پہچان ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے بھی ہیں ایک دوسرے کو کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ مومن ہے بھائی، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، اہل کلمہ ہیں۔ تو ایک اصطلاح اور جانیے، اور وہ ہے اہل قبلہ۔ یہ سب قبلہ والے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بزرگوں کی باتوں میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اہل قبلہ سے آپ کا کسی پرکار کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ بھی قبلہ والا ہے، ہم بھی قبلہ والے ہیں، ہم بھی قبلے کے قائل ہیں اور یہ بھی قبلے کا قائل ہے۔ یعنی کامن منیمم آئیڈینٹی یہ ہے کہ دو لوگ ایک
قبلے پر اگر متفق ہیں تو وہ دونوں ایک ہیں. قبلے کی کتنی بڑی اہمیت ہے مسلم امہ کو ایک کرنے میں. یہ مسلم امہ، مسلم عقائد رکھنے والی امت کیا ہے؟ اہل قبلہ ہے. اگر یہ قبلے کی طرف منہ کرتی ہے، قبلے کا احترام کرتی ہے، تو یہ ایک قوم ہے. دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیے، اس کا جو قبلہ ہے، کعبہ ادھر سے جس طرف ہے، مکہ مکرمہ کا سمت کیا ہے، اس سمت سے اس کا تعلق آپ کو ایک خاص قسم کا احساس دلائے گا کہ یہ بھی اہل قبلہ ہیں اور ہم بھی اہل قبلہ ہیں. تو قبلہ وہ ہے. قبلے کی 2-3 باتیں میں نے عرض کر دی تھی موٹے طور پر برسبیل تذکرہ. اس میں ایک بات یہ تھی کہ قبلے کا احترام ہے کئی قسم کا، اور وہ احترام آپ کے مؤدب ہونے کی دلیل ہے. ظاہر ہے کہ جب کسی چیز سے آپ کا قلبی تعلق ہوتا ہے تو اس سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک یگانگت پیدا ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا تمسک آپ اس سے پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اس میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے، ممکن ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کی دلیل، اس کا ثبوت، کہاں پر ایسا آیا کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے؟ دلیل بھی ہے، ثبوت بھی ہے، سند بھی ہے، مثال بھی ہے، ادھارن بھی ہے، سب موجود ہے. لیکن پہلے آپ اس سے پوچھئے کہ یہ بات تو محبت سے تعلق رکھتی ہے. اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ تو قبلہ ہے. باپ کی طرف بھی پیر نہیں کرتا، استاد کی طرف بھی پیر نہیں کرتا، اپنے بزرگ کی طرف بھی پیر نہیں کرتا. اب اگر کوئی ثبوت ہی کھوج رہا ہے تو روز پیر کر رہا، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے اس کو. لیکن جو محبت کرتا ہے اور محبت میں احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، توقیر کی فہم رکھتا ہے، وہ یقیناً یہ کام کرے گا کہ قبلے کی طرف ہم پیر کیسے کریں گے، ادھر تو ہم منہ کرتے ہیں. اسی طرح میں نے وہ واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ قبلے کی طرف تھوکتا ہے آدمی، اور عموماً تھوکتے وقت آدمی حالت اضطرار میں ہوتا ہے، یعنی جلدی میں ہوتا ہے. تھوک منہ میں آ کے جلدی سے تھوک دیں بھائی، تھوکنا ایک فطرت بن گئی ہے. تو تھوکتے وقت محتاط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی جو تھوکتے وقت محتاط ہے، احتیاط برت رہا ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ رسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہے، اتردائی ہے، یہ جواب دہ ہے، اپنے کو سمجھتا ہے. اسی لیے تھوکنے سے پہلے بھی خیال کر رہا ہے کہ کہیں ہم قبلے کی طرف نہ تھوک دیں. یہ بھی قبلے سے ایک تعلق، ایک محبت اور ایک لگاؤ، اور قبلے کو دوسری دشاؤں کے مقابلے میں ایک الگ شناخت دینا مومن کی پہچان ہے. ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے جو اس جمعے میں یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ مومن جب استنجے کے لیے بیٹھے، رفع حاجت کے لیے بیٹھے، تو وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ میرا منہ قبلے کی طرف نہ ہو. یہ سفر کی بات ہے. لیکن اگر حضر ہے، گھر میں ہے، ہم گھر بنا رہے ہیں، بہت عمدہ گھر میرا بن رہا ہے، اللہ کرے کہ سب کو اپنا گھر نصیب ہو، یا کرائے کا مکان ہی کسی کو اگر حاصل کرتا ہے وہ، تو وہ کس چیز پر خیال رکھے گا کہ اس زندگی کی ضروریات میں ایک چیز استنجا بھی ہے، فارغ ہونا بھی ہے. فراغت کے لیے گھر کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہاں اگر دھوپ کا نظم ہو، پانی کا نظم ہو، تو استنجے اور فراغت کے لیے بھی مناسب جگہ ہو، اور وہ طہارت کے لحاظ سے درست بھی ہو. یہ سب تو آپ نے دیکھ لیا. پانی صحیح ہونا چاہیے، واش روم ذرا جگہ صحیح ہونی چاہیے. ایک چیز اور خیال کرنی ہے جو مومن ہونے کی دلیل ہے کہ جب کوئی فارغ ہونے کو بیٹھے گا، استنجا کرنے بیٹھے گا، تو اس کا منہ یا پیٹھ دونوں قبلے کی جانب نہیں ہونی چاہیے. یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا لحاظ ہے، یہ ادب کی دریافت ہے، پہچان ہے، احتیاج ہے، ضرورت ہے. نہ منہ نہ پیٹھ. اسی لیے ان علاقوں میں
جدھر سے پچھم ہے قبلہ، اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ واش روم جب بنے، باتھ روم جب بنے، بیت الخلا جب بنے تو وہ ایسا بنایا جائے کہ نہ بیٹھنے والے کا منہ پچھم ہو اور نہ پیٹھ پچھم ہو۔ تو کیسے ہو؟ یہاں عموماً جو لوگ سوچ سمجھ کے بناتے ہیں وہ اتر دکھن بناتے ہیں کہ اتر اور دکھن ہو، یا تو اتر منہ ہو یا دکھن منہ ہو، تاکہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ یہ بھی قبلے کے احترام میں شامل ہے اور احترام میں قبلہ میں داخل ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آدمی اس بات کا دھیان رکھے کہ قبلہ سے میرا تعلق کیا ہے اور قبلے کے لیے ہماری ایک مومنانہ ذمہ داری کیا کیا ہے۔ یہ میں نے اتنی باتیں اس لیے بھی سنا دی کہ ہم میں سے سب کا اس کا رشتہ ہے، سب کا معاملہ ہے۔ ہاں سفر میں ایک پریشانی کبھی کبھی ہوتی ہے کہ سفر میں آدمی ممکن نہیں ہے کہ ایسا تلاش کر سکے، تو معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی ممکن ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بحث۔ لیکن آدمی جواب دہ تب ہوتا ہے جب جواب دہی کے لیے اس کے پاس مواقع ہو۔ خیال اس کا رکھنا چاہیے۔ آج کل مکان بناتے وقت، فلیٹ خریدتے وقت، فلیٹ کو جا کے پسند کرتے وقت ہم سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ واش روم کیسے بنا ہوا ہے۔ نہیں تو اس کو ڈائریکشن دیں گے کہ بھائی یہ فلیٹ چونکہ ہم لے رہے ہیں تو میرا واش روم بھی ایمان کے، محبت کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ سب نہیں کرنے سے دین اور ایمان سے محبت کی برکت دم توڑتی ہے، اور ان چیزوں کا لحاظ کرنے سے محبت میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بال بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ مومن کی زندگی کے معمولی مراحل ہیں جن سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو احرام باندھا جاتا ہے وہ احرام باندھنے والے 3 قسم کا احرام باندھتے ہیں۔ ایک کو ہم افراد کہتے ہیں، دوسرے کو ہم تمتع کہتے ہیں، اور تیسرے کو ہم قران کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو اصطلاح نہ یاد رہے، لیکن میں مثال دیتا ہوں، وہ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ افراد کا احرام وہ لوگ باندھتے ہیں جو مکے کے رہنے والے ہیں، جو مکے کے شہری ہیں، مکے کے نیٹو ہیں۔ وہ لوگ جو احرام باندھیں گے مکے میں رہتے ہوئے، اس احرام کو اور احرام کی شکل کو، احرام کے مسئلے کو، ان کے لیے جو ہوگا اس کو افراد کہتے ہیں۔ اب بچا تمتع اور قران، کہ دنیا کے چاروں طرف سے حج کرنے والے جہاں جاتے ہیں حرم، وہ کیسا احرام باندھتے ہیں اور ان احرام میں کیا فرق ہے، اس کو تھوڑا سا جاننا چاہیے۔ کیوں جاننا چاہیے؟ بھائی ہم تو جان ہی رہے۔ کوئی آدمی کہے کہ ہم تو بڑے غریب ہیں، آج کمایا اور آج کھایا، دوسرے دن کا تو میرے پاس ہے نہیں، تو ہم یہ جان کے کیا کریں گے؟ دراصل یہ محبت کی دلیل ہے۔ آدمی جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری جٹاتا ہے۔ جانکاری کا حاصل کرنا، جانکاری کا حصول، اور یہ جانکاری کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم کوئی بھی ہوں، ہمارا منہ قبلے کی جانب ہوتا ہے، قبلے سے میری محبت ہے، قبلے سے میرا تعلق ہے، تو قبلے کو جب ہم دیکھنے جائیں تو جانے کی شکل کیا کیا ہوگی یہ بھی تو ہم جانیں گے، جائیں یا نہ جائیں۔ یاد رکھو، بعض دفعہ جانے والے سے بڑا وہ ہے جو نہیں گیا، لیکن اس کے دل میں جانے کی تمنا کا ایک سمندر بپا ہے، ایک خواہش کا طوفان ہے، ایک محبت کی للک ہے، ایک تعلق کی کسک ہے۔ بعض دفعہ وہ جانے والے پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ جانے والا کبھی تو محبت سے جاتا ہے اور کبھی قسمت سے چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جا رہے ہیں، پتہ کہ چلو چلا گیا ہے نا، اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف دکھا کے دیتا ہو ایسا نہیں ہے، دور سے تڑپا کے بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ دینے والے کا کمال یہ ہے کہ اس کے خزانے میں یہ کمی نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ تم نے دیکھا تو لو، تم نے دیکھا لو،
تم نے دیکھا؟ لو، بلکہ اللہ وہ ہے جو یہ پوچھتا کہ تم نے نہیں دیکھا؟ اچھا تڑپتے رہے تو لو آؤ، لو تم بھی لے لو۔ تم کو تڑپ پہ دیتے ہیں، تم کو کسک پہ دیتے ہیں، تم کو تمنا پہ دیتے ہیں، تم کو خواہش پہ دیتے ہیں، تم کو آشا پہ دیتے ہیں، تم کو ابھیلاشا پہ دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے اس دینے والے پر نگاہ رہے اور محبت میں کمی نہ رہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جاننا چاہتا ہے، آدمی دیکھنا چاہتا ہے۔ جس چیز سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جانکاری جٹاتا ہے، نالج میں اضافہ کرتا ہے، یہ بھی محبت کی دلیل ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ تمتع کا احرام کوئی باندھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یعنی یہاں سے جب احرام باندھا ہم نے، احرام تو آپ جانتے ہیں ایک لنگی اور ایک چادر، دونوں بنا سلی ہوئی، بغیر سلی ہوئی لنگی، بغیر سلی ہوئی چادر، یعنی پورا احرام بغیر سلا ہوا ہوگا۔ اچھا ہے کہ سفید ہو، کسی کے پاس سفید کپڑا نہ ہو، اتنا بڑا قلاش ہو کہ اس کو سفید کپڑا مہیا ہی نہ ہو، حاصل ہی نہ کر سکے، اتنی استطاعت ہی نہ ہو کہ سفید کپڑا لے سکے، تو دوسرے رنگ کا کپڑا بھی جائز ہے۔ لیکن جو شرط ہے سفید رنگ چھوڑ کے دوسرا رنگ اختیار کرنے کا، وہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ کوئی سفید رنگ سے فرار اختیار کرے۔ وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں جس کے پاس سفید کپڑا نہ ہو، جیسا ہو، کوئی ضروری ہے کہ نیا ہو۔ کمپنی کی شرط نہیں ہے کہ فلاں کمپنی کا ہو، شرط اتنی ہے کہ پاک ہو، صاف ہو، اور ایک شرط اور ہے، حلال ہو، حرام نہ ہو، کسی ایسے مال سے نہ خریدا گیا ہو جو لوٹا جھپٹا، غیر شرعی، غیر مناسب ہو، بس حلال ہو اور پاک ہو اور اچھا ہو کہ سفید ہو، بس یہی 3 شرطیں ہیں۔ اس کو ہم نے باندھا۔ تو جب ہم یہاں سے لباس پہنتے ہیں تو لباس پہننے کے بعد ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے کعبہ پہنچ جائیں، حرم پہنچ جائیں، تبھی ہم پہنتے ہیں۔ اگر یہاں سے مدینہ جا رہا ہے جہاز تو احرام نہیں پہنا جاتا۔ احرام کب پہنا جاتا ہے؟ جب جانے والا مکہ جا رہا ہو، کعبہ جا رہا ہو، کعبے کی نیت سے روانہ ہو رہا ہو، تب وہ احرام باندھے گا۔ احرام باندھنے والا نیت کرتا ہے، کس چیز کی نیت کرتا ہے؟ اگر وہ نیت عمرے کی کرتا ہے، عمرہ کیا ہے؟ چھوٹا حج ہے، عام بول چال کی بھاشا میں چھوٹا حج عمرہ کہلاتا ہے۔ عمرہ وہ عمل ہے، عمرہ وہ عبادت ہے جو حج کے ایام کے علاوہ سالوں بھر کیا جا سکتا ہے، سالوں بھر عمرہ ہو سکتا ہے۔ عمرہ کے لیے دن، مہینہ، تاریخ شرط نہیں ہے، کبھی بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اتنا اور اضافہ کر دیں، اب صرف اتنا کہ وہاں کی سرکار کی اجازت سے، اگر وہاں کی سرکار اجازت نہ دے اور کہے کہ ہم عمرے کی اجازت اتنے دنوں تک نہیں دیں گے، تو ہم جھوٹ بول کے، غلط دھوکہ دے کے اگر عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور عبادت میں چالاکی، عیاری، مکاری، دھوکہ دھڑی اچھی چیز نہیں ہے، بہتر چیز نہیں ہے۔ صاف ستھرا معاملہ ہونا چاہیے، پاردرشی ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر سرکار اجازت نہ دے، اب سرکار صحیح ہے کہ غلط ہے یہ اللہ جانے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ لیکن سرکار کے قانون سے الگ ہٹ کے ہم کوئی راستہ نکالیں گھما پھرا کے، یا کوئی ٹورسٹ کمپنی والا کہے کہ ایسے کر لیجئے وہ ایسے ہو جائے گا، اور ویسے کر لیجئے وہ ویسے ہو جائے گا، کہ نہ بھائی، ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، ہم مکاری اور عیاری کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے۔ اجازت ہوگی تو جائیں گے، اجازت نہیں ہوگی تو نہیں جائیں گے۔ عبادت ہم اللہ رب العزت کی کرنے جا رہے ہیں، اور عبادت کے نتیجے میں امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو عزت عطا فرمائے گا۔ ہم ذلت خریدنے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ تو جب سرکار اجازت دے، وہاں کی گورنمنٹ اجازت دے، تب عمرہ کیا جائے گا۔
اور عمرہ کرنے والا یہاں سے اگر یہ نیت کرتا ہے کہ ہم عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، نویتو بے عمرہ، اتنی ہی سی نیت ہے. اگر عربی میں کرنی ہے تو نویتو بے عمرہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. عمرے کی نیت کیا، آپ نے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکے میں پہنچ کے آپ نے کعبے کا طواف کیا، واجب الطواف پڑھا، زمزم پیا، صفا مروہ کی سعی کی، طواف کیا، واجب الطواف پڑھا، زمزم پی لیا، چلے گئے صفا مروہ کی سعی کیا، بال اتروا لیا، بس عمرہ مکمل ہو گیا. عمرے میں اتنا ہی کام ہے، طواف، سعی، واجب الطواف اور بال اتروانا. یا تو بال کو چھوٹا کرایا جائے یا بال پورا اتروا لیا جائے. جب بال کو ہم اترواتے ہیں تو شریعت کی اصطلاح میں وہ حلق کہلاتا ہے. اردو میں حلق کے مطلب یہ ہوتے ہیں، حلق تک پانی پہنچ گیا، حلق تر ہو گیا، حلق خشک ہو گیا، ہے نا. لیکن حلق کا عربی میں معنی کیا ہے؟ بال اتروانا، بال کو. اسی لیے حجام کو محلوق کہتے ہیں، سر منانے والے کو محلوق کہتے ہیں، اور حجام کو حلاق کہتے ہیں. حلاق، حجام کیا؟ حلاق، بال اتارنے والا. حجام بھی عربی ہے اور حلاق بھی عربی ہے. تو اب ہم نے بال اتروایا، کسی وجہ سے ہم کو بال اتروانا نہیں ہے، ہم مشین چلوا لیں یا قینچی سے چھوٹا کرا لیں بال کو، تو اس کو قصر کہتے ہیں. قرآن میں دونوں کا ذکر ہے، محلقین، بال اتروانے والے، بال منڈوانے والے، مقصرین، بال کو چھوٹا کرانے والے، جو وہاں جا کے کریں حرم میں. دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن سب سے پسندیدہ بال اتروانا ہے. پورے بال کو اتروا دینا زیادہ بہتر ہے. ہاں کوئی مجبوری ہے، آج کل فیشن بھی ایک مجبوری ہے، پتہ نہیں کیسا لگے گا، تو ہم بال کو اتروایا نہیں، چھوٹا کرا لیا، چلیے وہ بھی جائز. بال کو اتروا لیا، عمرہ پورا ہو گیا. جب عمرہ پورا ہو گیا تو ہم نے کپڑا کھول دیا. ہم اب کپڑا اور کپڑے کے نیم سے آزاد ہو گئے، سوتنتر ہو گئے. اب ہم پر کپڑے کی ذمہ داری اور عمرے کی ذمہ داری لازم نہ رہی، اس لیے کہ عمرہ پورا ہو گیا. عمرہ پورا ہونے کے بعد کپڑا اتر گیا، اب ہم نارمل رہ گئے. مکے میں رک گئے، ٹھہر گئے، آرام کیا. حج میں ابھی 10 دن باقی ہے، حج میں ابھی 20 دن باقی ہے، حج میں ابھی 3 دن باقی ہے. 3 دن پہلے ہم نے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، نارمل ہو گئے، آرام سے رہے، کھایا پیا، نماز پڑھی، ٹہلے، گھومے، اطمینان سے ہے. پھر جب حج کا دن آ گیا، 7 تاریخ ہو گئی، 7 تاریخ کو ہم نے پھر سے احرام باندھا. کہاں؟ مکے میں. پھر سے لنگی پہنی، پھر سے ہم نے کپڑا اوڑھا، نیت کی، نیت کر کے ہم تیار ہوئے. اب جو ہم نے احرام باندھا وہ کس چیز کا؟ حج کا. جب تک حج نہ ہوگا وہ احرام نہیں اترے گا. حج کے قاعدے ہم پر لازم آئے، حج کی ذمہ داری ہم پر لازم آئی. اب جب ہم حج کر لیں گے پورا مکمل، تب پھر ہم جیسا قانون ہے اس قانون کے مطابق لباس اتاریں گے. لباس پہننا، عمرہ کر کے اتار دینا، پھر حج کے لیے پہننا، ایسا کرنا تمتع کہلاتا ہے. تمتع، جس میں عمرہ الگ ہو جائے، حج الگ ہو جائے، عمرہ کر کے لباس کھول دیا جائے اور پھر حج کے لیے باندھا جائے، پہنا جائے، ایسا کرنا تمتع کہلاتا ہے. اب آخری والا جس کو ہم قران کہیں گے. قران کیا ہے؟ کہ ایک آدمی یہاں سے آج جا رہا ہے مکہ، روانہ ہو رہا، مان لیجئے آج روانہ ہو رہا، تو اس کو کہا گیا کہ تم تو مکے جا رہے ہو، احرام باندھ لو، تیاری کرو، چاہے یہاں سے کرو، چاہے دلی سے کرو، چاہے گیا سے کرو، چاہے بمبئی سے کرو، کہیں سے کرو، دنیا کے کسی کونے سے کرو، تم احرام باندھو. احرام اس نے پہن لیا. پوچھا گیا کہ نیت کیا کرو گے؟ عمرہ کر کے کھول دو گے؟ آسان رہے گا.
عمرہ کرو گے پھر کھول لو گے، پھر اطمینان سے رہو گے، جب حج کا دن آئے گا تو باندھو گے۔ اس نے کہا کہ نہ میری نیت ہے کہ ہم جو احرام باندھ رہے ہیں یہ عمرے کا بھی ہوگا اور حج کا بھی ہوگا، عمرے کا بھی ہوگا اور حج کا بھی ہوگا، ایک ساتھ نیت کر رہے ہیں، عمرہ اور حج دونوں۔ یعنی ہم عمرہ تو کریں گے لیکن کیا نہیں کریں گے؟ بال نہیں اتروائیں گے، صرف ایک کام، طواف ہم کریں گے، واجب الطواف ہم پڑھیں گے، صحیح بھی ہم کریں گے، لیکن بال نہیں اتروائیں گے اور احرام باندھے رہیں گے۔ ابھی 20 دن باقی ہے حج میں، 20 دن ہم حالت احرام میں رہیں گے تا وقت کہ حج نہ ہو جائے۔ جب حج ہو جائے گا تو ایک بار ہم اتاریں گے۔ یہ احرام عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے باندھا گیا ہے، دونوں مکمل کرنے کے بعد کھولا جائے گا۔ تو ایسا کرنے کو قران کہتے ہیں۔ یہ قران ہے، یہ قران کا احرام ہے، یہ قران کا حج ہے، یہ قران کی نیت ہے۔ یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ جب آپ احرام پہن لیتے ہو، احرام باندھ لیتے ہو اور نیت کر لیتے ہو تو آپ پر بہت سی چیزیں لازم اور ضروری ہو جاتی ہیں، اور ایسی ضروری کہ جس کے نہ کرنے پر دنڈ دینا پڑے گا، ہے نا؟ ذرا مشکل بات ہے۔ نماز میں ہم نے نیت کر لی اللہ اکبر، ہے نا؟ قاعدہ یہ ہے کہ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر کچھ ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے تو بظاہر اس کا دنڈ نہیں ہے، آدمی کو اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نماز کو برباد کر لے گا تو دہرانی پڑے گی، گنہگار ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر حج میں آپ نے احرام باندھا ہے، چاہے عمرے کا باندھا ہو چاہے حج کا باندھا ہو، الگ الگ باندھا ہو یا دونوں کا ایک ساتھ باندھا ہو، کئی چیزیں ایسی ہیں جس پر دنڈ ہے، اور دنڈ بھی کتنا مشکل ہے۔ اگر چھوٹی غلطی ہوئی تب تو صدقہ نکالنے سے اس غلطی کا کفارہ ہو جائے گا۔ غلطی اگر ذرا سا بڑی ہے، وائٹل ہے، بڑی غلطی ہے تو کیا سزا دینی ہوگی؟ دم عربی میں خون کو کہتے ہیں، دم مانے خون، تو کیا مطلب؟ قربانی دینی ہوگی، ایک ذبیحہ کرانا ہوگا، ایک جانور کو ذبح کروانا ہوگا۔ کاہے کے لیے؟ اپنی غلطی کی معافی کے لیے۔ جو قصور ہم سے ہو گیا، جو ہم سے غلطی ہو گئی، جو ہم سے انہونی ہو گئی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک جانور کی قربانی دی جائے گی تاکہ وہ غلطی میری معاف ہو سکے۔ اور یہ قربانی کہاں دینی ہے؟ گھر آ کے نہیں، کہیں اور جا کے نہیں، حرم کے حدود میں ہونا چاہیے۔ حدود حرم لگ بھگ 10 کلومیٹر کا حدود حرم ہے، اس حدود حرم میں وہ قربانی ہونی چاہیے، اور اس کا گوشت حرم کے رہنے والوں کے لیے ہی جائز ہوگا۔ جو وہاں رہتے ہیں، جو وہاں ہیں، انہی لوگوں کے درمیان وہ گوشت کو بانٹا جائے گا جو اس کے حقدار ہو۔ یہ دم، اور اس سے بھی بڑی غلطی ہو گئی تو اس کے لیے بھی ایک اونٹ کی قربانی دینی ہوگی۔ یعنی اتنا کوشش، ذمہ دار، رسپانسیبل ہو کے احرام باندھنا ہے۔ حج تماشا نہیں ہے، عمرہ کھیل نہیں ہے۔ عمرے اور حج کے مطلب ہوئے کہ ایک آدمی نماز روزہ کرتے کرتے اب اور ذمہ داری کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، وہ ذمہ داری کی طرف جا رہا، تو جو جتنا ذمہ دار ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے سنکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سی جواب دہی ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی جواب دہی میں کمی ہو جائے۔ ایک اور نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی آدمی مالدار ہو جائے، عہدے دار ہو جائے، نیتا ہو جائے، ابھینیتا ہو جائے، تو عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کو کون پکڑے گا؟ یہ تو بہت بڑی چیز ہے بھائی، پکڑاوے گا۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں دنیا کے، اس پر آپ کی ایک نظر ہوگی کہ عام آدمی بیچارہ بغیر قصور کے مارا جا رہا، اور قصوروار کو کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ایف آئی آر کرنے والا نہیں۔ ایف آئی آر بھی، بڑے آدمی پر ایف آئی آر ہونا بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ آدمی تھک کے چور ہو جائے اور ایف آئی آر نہ ہو، اور بیچارہ غریب آدمی، معمولی آدمی، مجبور آدمی، کمزور آدمی، ہے نا،
اس کو تو کوئی چیز کی ضرورت ہے نہیں، اس کو جہاں چاہو مار ڈالو، جہاں چاہو تنگ کرو، جہاں چاہو ستاؤ، تو یہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن دین کے تناظر میں جب بھی آپ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی کہ دین میں جیسے جیسے کوئی آگے بڑھ رہا ہے، دینی اعتبار سے بلند ہو رہا ہے، دینی اعتبار سے ذمہ دار ہو رہا ہے، تو اس کا معاملہ عام آدمی کے مقابلے سے الگ ہوتا جا رہا۔ آپ نمازی تھے، ٹھیک تھا، روزے دار تھے، ٹھیک تھا، اب حاجی بھی بن رہے ہیں تو ہوش میں رہیے، اگر غلطی ہوئی تو یہ سزا ہے، اگر دوسری غلطی ہوئی تو یہ سزا ہے۔ اچھا، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی رمضان میں ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، روزے کے ساتھ کھلواڑ کرے، روزے کے ساتھ مذاق کرے، عموماً کوئی کرتا نہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب پر اللہ کی مہربانی رہے، لیکن اگر کوئی روزے کے ساتھ کھلواڑ کرے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزہ لگاتار رکھنا ہوگا۔ 60 روزہ، ایک روزے میں تو کھلواڑ کر بیٹھا، اور ایک روزے کی سزا میں 60 لگاتار روزہ رکھنا آسان ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی ریمیڈی بھی ہے؟ کہا ہاں، آپشن ہے، ریمیڈی ہے، اس کے بدلے میں کچھ اور بھی کر سکتے ہو۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکین غریب محتاج بھوکے کو تم کھانا کھلاؤ۔ 60 مسکین کو کھانا کھلانے سے ایک روزے کا کفارہ ہوگا، ہے نا؟ اب چلے حج کی طرف کہ کوئی پوچھ دے کہ حضور اب میرے پاس صلاحیت نہ ہے کہ ہم دم دے سکیں، ہم ایک جانور کی قربانی دے سکیں، پیسے نہیں، ہم تو ہندوستان سے آئے ہیں، اور جو پیسہ چھوٹا موٹا ملا بھی تھا پتہ نہیں کہاں گر گیا، کیا ہوا، اب تو بڑی مشکل سے کھا پی رہے ہیں، بھی دم کہاں سے دیں؟ تو اس کی بھی ترکیب موجود ہے کہ جس کے پاس مال موجود نہ ہو کہ جانور خرید کے قربانی کر سکے، وہ روزہ رکھے گا۔ روزے کی بھی کیفیت بتا دی گئی، کتنا روزہ حرم میں رکھنا ہوگا اور کتنا روزہ گھر لوٹ کے رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب قانون بتا دیا۔ یہاں مقصد مسئلہ بتانا نہیں ہے، مسئلہ بتانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اور ہم جو نہیں جا سکے ان کے دلوں میں اپنے قبلہ کے لیے ایک محبت، ایک تعلق، ایک احساس پیدا ہو، اور وہ احساس ہمارے ایمان کو اور چمکا دے، ایمان کو دمکا دے، اور ایمان میں برکت کا سبب بنے۔ اب ایک بات اور خیال رکھیے کہ جو احرام باندھا گیا، اس میں احرام باندھنے والا پورے مجمع سے الگ ہو گیا۔ بھئی یہ عجیب آدمی ہے، یہ تو ایک دم سفید کپڑا پہنے ہوئے ہے اور بغیر سلا پہنے ہوئے، کفن کے جیسا ہے، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ کفن بھی سلا ہوا نہیں ہوتا، کفن میں بھی جو کپڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی بغیر سلے ہوئے کپڑے کا ہی معاملہ ہے۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ لباس سے تو الگ ہو گیا، کیا لباس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو لباس کے ساتھ ساتھ لازم آتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس سے عمرہ اور حج سمجھ میں آئے گا، بلکہ آپ کا دین آپ کو سمجھ میں آئے گا، دین کی سمجھداری، دین کا مقصود کیا ہے۔ ہم سب جس دین پر ایمان لائے ہیں، یہ دین ہم کو کیسا انسان، کیسا دیندار بنانا چاہتا ہے، اس کو سمجھنے میں حج کے ارکان بھی اہم اور کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ اور اس کو ایسا نہیں ہے کہ نمازی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ہم نماز کی نیت مانتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم سے کسی کو کوئی بری امید ہو سکتی ہے؟ جو آدمی نماز نیت باندھ لے، مارے گا، گالی بکے گا، تنگ کرے گا، تنقید کرے گا، چوٹی کاٹے گا، کہ ہونی مارے گا؟ نہیں نا، تو نماز نیت باندھے ہو۔ جب اس نے نیت باندھ لی، سب کے لیے بے ضرر ہو گیا، بے ضرر، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی جو نیت باندھے ہوئے ہے، یہ آدمی سب کے لیے امن کا پیامبر بن گیا، یہ امن کا پتلا ہے، یہ شانتی کا پتلا ہے نا؟ کاہے
اللہ اکبر، یہ تو نیت باندھ چکا ہے نا. اب اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی. اب یہ کیسا ہے؟ موتو قبل ان تموتو، یہ تو ایسا ہو گیا کہ زندہ رہ کے مر گیا ہے نا. زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضور نے ایک روز اشارہ کیا. ہوا یہ تھا کہ سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سامنے سے ادھر سے گزر رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام کے تعلیم دینے کا انداز بڑا نرالا تھا، ایکیوٹ تھا، بالکل صریح تعلیم دیتے تھے، ایسی کہ جہاں جو چیز پہنچانی ہو وہاں پہنچ جائے، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ پہنچا کے رہتے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے چلتی پھرتی میت دیکھی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ہم لوگوں کو حج سمجھنا ہے، وہ حج سمجھنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ذرا سا باؤنڈری ضروری ہے. باؤنڈری نہ ہو تب تو گڑبڑ ہے، کوئی بھی قبضہ کر لے گا زمین پر، جائیداد پر. باؤنڈری بہت ضروری ہے نا. اسی لیے باؤنڈری پہلے لیتے ہیں، پھر اندر چلیں گے جہاں سمجھداری کی جائیداد اپنی ہوگی انشاءاللہ. تو کہا کہ تم لوگوں نے چلتی پھرتی میت دیکھی ہے؟ اور اشارہ کیا، دیکھ لو چلتی پھرتی میت. میت کون ہوتی ہے؟ کہ جس پر تنقید کی جائے تو وہ جواب نہ دے، اس پر تکلیف پہنچائی جائے تو وہ بدلے میں تکلیف نہ پہنچائے ہے نا. میت سے کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے؟ کوئی ڈر نہیں ہے نا. اور تب بھی ہم میت دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ہے نا. سب سے زیادہ ہم کس چیز سے بھاگتے ہیں؟ میت، ارے باپ کوئی مر گیا، بھاگ رہے، موت ہو گئی ہے نا. اس سے زیادہ بھاگتے ہیں ہم لوگ ہے نا. حالانکہ میت سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. آپ پر ذمہ داری ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل کیسے دیا جائے؟ ٹھہر ٹھہر کے، رک کے. جو پانی اس کے لیے استعمال ہو اس میں انگلی ڈال کے دیکھ لو کہ زیادہ گرم تو نہیں ہے. اتنا گرم ہونا چاہیے جس کو تم برداشت کر سکو، اسی پانی سے غسل دو ہے نا. غسل دیتے وقت سختی نہ کرو، زبردستی نہیں کرو، ہلکے پھلکے انداز میں، نہایت ایسا جیسے کہ کسی جاندار کو، حساس کو تم غسل دے رہے ہو ویسے غسل دو، نرمی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ غسل دو ہے نا. کوئی اچھائی دیکھو تو تذکرہ کرو، کوئی بات ایسی دیکھ لو جو ناقابل تذکرہ ہو مت کرو تذکرہ. چپ ہو جاؤ، چھپاؤ. اس کا عیب تم چھپاؤ گے، اللہ تمہارا عیب چھپائے گا ہے نا. جب میت کو لے کے چلو تو ہڑبڑ ہڑبڑ نہ کرو، کندھا بھی بدلو تو آرام سے بدلو تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو ہے نا. اس لیے کہ وہ تم کو تکلیف دینے والی چیز نہیں رہی. اب تو تمہارے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ، مردہ کے ہاتھ میں، مردہ جو ہے وہ زندے کے ہاتھ میں کیسا بیچارہ، بالکل ہمت کچھ نہیں اس کے اندر، کوئی طاقت نہیں، بالکل میت ہو چکی، میت ہے وہ ہے نا. تب میت کی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کیا. یعنی مومن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جب بے ضرر ہو جائے، بے ضرر. اور ایک بات خیال رکھیے گا، میت فائدہ بہت پہنچاتی ہے. غسل دینے والے کو ثواب، میت لے کے چلنے والے کو ثواب، کندھا بدل کے کندھا لگانے والے کو ثواب، نماز جنازہ پڑھنے والے کو ثواب، قبر میں اتارنے والے کو ثواب، قبر پر مٹی ڈالنے والے کو ثواب. دیکھا آپ نے، نقصان تو نہیں پہنچایا لیکن جانے والے نے کتنا فائدہ اپنے حوالے سے ہم کو اور آپ کو دے دیا ہے، اللہ کی پناہ. تب یہ جو نماز پڑھنے والا یہ بے ضرر ہو گیا. روزہ رکھنے والے کو کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے، کہنا کہنی شروع ہو جائے، آؤ تو آؤ، تو روزے دار کیا کہے گا؟ انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس پر توجہ رہے. ایک پہلو جو نمایاں ہے جسے ہم دھیان نہیں دیتے، اس پر میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. شرم کی بات ہے کہ آج اس دین پر کچھ لوگوں کی وجہ سے آتنک کا ایک سایہ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ تو آتنکی ہے.
टेररिस्ट है, टेररिज्म है ये दीन। जिस दीन ने ये सिखाया कि तुम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हो, नुकसानदेह नहीं हो सकते, तुम बेकसूर का कत्ल नहीं कर सकते, तुम किसी की आबरू नहीं लूट सकते, तुम किसी के लिए अमन के लिए खतरा नहीं बन सकते, तुम शांति भंग करने वाले नहीं हो सकते, तुम किसी का सिंदूर लूटने वाले नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं है जो 5 बार इस बात की प्रैक्टिस करता हो कि हम दूसरे के लिए बेज़रर हो गए, हमसे दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, वो क्या दूसरे के लिए नुकसान का सबब बन सकता है? ये कौन लोग हैं जो आ गए हैं और इस दीन के अंदर घुसकर, इस दीन का मुखौटा लगाकर दूसरों के लिए अजाब का सबब बन रहे हैं, मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये जितने आतंकी मुसलमान शक्ल सूरत में घूम रहे हैं, इनका सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंचा है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया इन्होंने, और गैरों को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन गैर को नुकसान कम पहुंचाया, अपनों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। इसलिए ये अपने हो ही नहीं सकते, ये मुसलमानों के नाम पर कलंक हैं और मुसलमानों के दरमियान घुसा हुआ, मुखौटा लगाया हुआ एक गिरोह है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान न होते हुए अपने मुसलमानियत का दावेदार है। इसको समझना बहुत ज़रूरी। आइंदा जुमे को हम और आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नमाज और रोज़ा जिसने हमें सिखाया, उसने हज जो सिखाया, तो हज की वाइटल बुनियादी बात क्या है, बुनियादी फ़िक्र क्या है, हज क्यों किया जाता है। नमाज और रोज़ा काफ़ी नहीं था कि हज भी हो, अगर नमाज और रोज़े के अलावा हज भी है तो इस हज के पीछे मकसूद क्या है, मतलूब क्या है, टारगेट क्या है, निशाना क्या है। हम लोग कोशिश करेंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो आइंदा जुमे को हम और आप आगे बढ़ के इस पर गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाहुल मौला ताला।